ان کو حل کرنے کے لیے ایک وسیع تر اشتراک عمل کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ایک ایسے موقع پہ جبکہ 8 فروری کے عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ جب پی ڈی ایم کی پچھلی حکومت میں ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ نون نے آپس میں مذاکرات کیے، اس وقت بھی ہم نے ایک چارٹر پہ دستخط کیے تھے اور ایک لارجر انڈرسٹینڈنگ موجود رہی ہے، اور یہ ڈیزائر بھی دونوں طرف موجود رہی ہے کہ دونوں جماعتیں انتخابات میں مل کر حصہ لیں۔ سو آج مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے مابین یہ طے پایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں گے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب محمد نواز شریف کی دعوت پر ایم کیو ایم کے احباب لاہور تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب، تو ہماری آپس میں بات چیت ہوئی ہے، دونوں جماعتوں کی سینئر لیڈرشپ موجود تھی۔ یہ محسوس کیا گیا ہے کہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے اور مختلف معاملات پر جو پیچیدگیاں قومی زندگی میں سامنے آ رہی ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ایک وسیع تر اشتراک عمل کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ایک ایسے موقع پہ جبکہ 8 فروری کے عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ جب پی ڈی ایم کی پچھلی حکومت میں ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ نون نے آپس میں مذاکرات کیے، اس وقت بھی ہم نے ایک چارٹر پہ دستخط کیے تھے اور ایک لارجر انڈرسٹینڈنگ موجود رہی ہے، اور یہ ڈیزائر بھی دونوں طرف موجود رہی ہے کہ دونوں جماعتیں انتخابات میں مل کر حصہ لیں۔ سو آج مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے مابین یہ طے پایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں گے۔ یہ بھی طے پایا ہے کہ مختلف قومی امور پر، معاشی امور پر، سیاسی معاملات پر، آئینی اور قانونی معاملات پر بھی آپس میں مشاورت بھی کی جائے گی، اور اس ضمن میں دونوں جانب سے کمیٹیوں کا اعلان بھی کیا جائے گا، اور باقی سیاسی قوتوں سے بھی لارجر قومی انٹرسٹ میں اور مختلف امور پر بات چیت کا دروازے کھلے رکھے جائیں گے اور بات چیت کی جائے گی۔ اسی طرح آپ اس اعلان کو سن چکے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف اور صدر شہباز شریف صاحب نے اپنی پارٹی لیڈرشپ سے مشورے کے بعد بشیر میمن صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کا نیا صدر نامزد کیا ہے، مقرر کیا ہے، اور جناب شاہ محمد شاہ صاحب کو مرکزی نائب صدر مقرر کیا گیا ہے۔ میں درخواست کروں گا برادرم فاروق ستار صاحب سے، جناب مصطفیٰ کمال صاحب سے اور بشیر میمن صاحب سے کہ وہ بھی اس حوالے سے آپ کے سامنے اپنی بات کریں، اس کے بعد ہم آپ کے کوسچن بھی لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فاروق ستار صاحب، سب سے پہلے تو آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت دیر انتظار بھی کیا، اور ایک اعلامیہ بھی جاری ہو رہا ہے جو مختصراً آج ہماری ہو گیا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے اس کا احاطہ کرتا ہے، اور سعد رفیق صاحب نے آپ کے سامنے جو اس کا ماخذ ہے، خلاصہ وہ بیان کر دیا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کی مجموعی صورتحال، خاص طور پر جو سیاسی اور معاشی حالات، بحران اور چیلنجز ہیں، اس کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ صرف انتخابات لڑنا ہی نہیں ہے، انتخابات کے بعد جو حکومت بنے گی، جو پارلیمان قائم ہوگی، صوبائی اسمبلیاں بنیں گی، ان کے لیے جو چیلنجز ہیں
क्या उन चैलेंजेस को हल करने के लिए अभी से कोई पेशरफ्त करने की ज़रूरत नहीं है? क्या अभी से बाहम आपस में बैठकर मशवरा करके उन जो बुनियादी मसाइल हैं पाकिस्तान के अवाम के, चाहे वो महंगाई से मुताल्लिक़ हों, बेरोज़गारी से मुताल्लिक़ हों, चाहे वो मसाइल गुर्बत से मुताल्लिक़ हों, यानी जो मईशत के संगीन मसाइल हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा, तो उनके हल के लिए जो चैलेंजेस हैं उसका मुकाबला कैसे करना है। तो ये बात वाज़ेह है कि कोई एक जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुल्क के जुमला मसाइल और जो अवाम जिन मसाइल में पिसे हुए हैं उनसे उन्हें बाहर निकाल सके। तो ज़रूरी है कि उसके लिए एक वसीतर मफाहिमत और इश्तराक अमल इख्तियार करना है। चुनांचे हमारे दरमियान तो ये तय हो गया कि ये इश्तराक अमल गोया के जो सियासी, माशी, आइनी इस्लाहात के मामलात हैं उन पर भी हमें तबादला ख्याल करना है और एक चार्टर तैयार करना है जिसके लिए कमेटी 3 अरकान पर मुश्तमिल होगी, MQM के 3, PMLN के 3, और उसके साथ साथ जो मुश्तरका हिकमत अमली की बात हुई है तो इंतखाबात में भी मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। ये आप इस पर कोई ज़मीनी सवाल पूछेंगे तो हम इसकी तशरीह कर देंगे, लेकिन मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तफाक हुआ है और एक चार्टर तैयार करने पर, और अगर हम एक चार्टर तैयार कर लेते हैं तो फिर एक कौमी इत्तफाक़ी राय के लिए बाकी हम ख्याल जमाते हैं और जो हम ख्याल नहीं हैं उन्हें भी समझाना है कि वक्त के तकाज़े को समझो, जो हालात का जबर है वो क्या कह रहा है, हमारी सियासी, अखलाकी, इंसानी, आइनी, कौमी जिम्मेदारी क्या है, हम उसको समझ